اور خبر سامنے آ رہی کہ فائرنگ کے آپشن کی تجویز سیکرٹری ایویشن عرفان الہی کی جانب سے دی گئی تھی. عرفان الہی کی تجویز تھی کہ فائرنگ کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت یہی عرفان الہی ڈی سی او راولپنڈی تھے اور عرفان الہی کی ہدایت پر بے نظیر بھٹو کی شہادت کا جائے وقوع دھو دیا گیا تھا اور پی آئی اے کے ملازمین کو گولیاں لگنے کے بعد بھی جائے وقوع کو دھو دیا گیا تھا. اور ابھی خبر کی سامنے آ رہی کہ احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کر سکتے تجویز عرفان الہی کی جانب سے دی گئی تھی. مزید ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سینئر اینکر پرسن ہے ارشد شریف صاحب. ارشد صاحب, رینجرز اور پولیس نے انکار کیا اور ابھی یہ وضاحت دے دی گئی ہے کہ جو سیکرٹری ایویشن ہے عرفان الہی کی تجویز تھی کہ فائرنگ ہو سکتی ہے. جی بالکل. جب پی آئی اے کے ایکشن کمیٹی نے احتجاج کا اعلان کیا تھا تو اس پہ وفاقی حکومت پہ بھی کافی اس پہ ڈسکشنز ہوئی تھی اور سیکرٹری ایویشن عرفان الہی صاحب جو سابقہ ڈی سی او پنڈی رہ چکے ہیں 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی وہ ڈی سی او پنڈی تھے. اور آج جو واقعہ کراچی میں ہوا ہے اس کے بعد جو پی آئی اے کے ملازمین شہید ہوئے ہیں ان کے جائے وقوع کو بھی آج دھو دیا گیا. تو یہ ایک سملیرٹی آ رہی ہے کہ وہی صاحب آج سیکرٹری ایویشن ہے. اور وفاقی سطح پہ جب اس پہ ساری آپشن ڈسکس ہوئی تھی تو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ سیکرٹری ایویشن نے کہا تھا کہ تمام آپشن استعمال کی جا سکتی ہیں جس میں کہ فائرنگ اگر احتجاج کو روکنے کے لیے ضرورت پڑے تو وہ بھی استعمال کرنی چاہیے. اور یہ ریکمنڈیشن وزارت داخلہ کو دی گئی اور اس حوالے کے سے اس کی انڈیکیشن کل پرویز رشید صاحب منسٹر فار انفارمیشن انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ دھمکی دی تھی کہ کسی صورت میں بھی اس احتجاج کو نہیں چلنا دیا جائے گا. اور آج جو فورس کا استعمال ہوا ہے جس طرح سے پولیس اور رینجرز کا استعمال ہوا ہے اس پہ کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ سندھ رینجرز کس لیے اس میں پروٹیسٹرز کے آگے ہی اگر انہوں نے ایسٹس کے پروٹیکشن کرنی تھی تو وہ ان اکارڈن پہ بھی ہو سکتے تھے. جس طرح سے سندھ رینجرز نے آج لاٹیاں برسائی ہیں پروٹیسٹرز پہ جو کہ اپنا حق مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے وہ حق ہے ان کا. ارشد, یہ خبر آپ کی ہے, یہ خبر آپ کی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ سیکرٹری ایویشن عرفان الہی کی اگر یہ تجویز تھی تو یہ آپشن کس کو دی گئی تھی, ہدایات کس کو ملی تھی کہ فائرنگ ہو سکتی ہے, فائرنگ کی جائے؟ جی جس ڈی سی او ہیں اور ڈی سی او پنڈی رہ چکے ہیں عرفان الہی صاحب اور جو ان کا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے جب وفاقی سطح پہ ڈفرینٹ آپشنز ڈسکس ہو رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے روکنا ہے احتجاج کو تو عرفان الہی صاحب کی طرف سے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں یہ پروپوزل آیا تھا کہ کسی بھی لمٹ پہ ہمیں جا کے اگر فورس کا استعمال کرنا پڑے جس میں فائرنگ کی آپشن ہے تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اور وفاقی لیول پہ پھر یہ پروپوزل وزارت داخلہ کو گیا جس کے بعد سندھ رینجرز کی ڈپلائمنٹ جو کہ ڈائریکٹلی وزارت داخلہ کنٹرول کرتی ہے وہ کی گئی اور پورا وفاقی حکومت میں بیٹھ کے اس پہ آپشن ڈسکس ہوئے تھے جس میں کہ دیگر وزراء بھی اس حوالے سے شامل تھے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی آئی اے کے چیئرمین اس وقت ملک سے باہر ہیں, ڈائریکٹر ویجیلنس جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور اتنے سیریس کرائسس کے وقت ڈائریکٹر ویجیلنس اور چیئرمین پی آئی اے دونوں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں. جی اچھا, ابھی آپ نے جو ارشد ساری یہ خبر دی ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جو کچھ آج کیا گیا اور اس سے پہلے جیسا کہ خورشید شاہ بھی بول چکے ہیں کہ پرویز رشید نے کل ہی اشارہ دے دیا تھا کہ آج جو بھی یہ ہوا ہے تو کیا یہ وفاق کی سطح پر سب پہلے سے بتایا گیا تھا؟ جی بالکل. وفاق کے لیول پہ اس پہ کافی میٹنگز ہوئی تھی کہ پی آئی اے پہ اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے روکنا ہے. آج عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے ایک بڑی معنی خیز بات کی ہے کہ ایک کراچی میں آج ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کو ریپیٹ کیا گیا ہے. جو گلو کریسی ہمیں لاہور ماڈل ٹاؤن میں نظر آئی تھی وہی گلو کریسی آج ہمیں کراچی میں بھی نظر آئی ہے جس میں بڑے شاکنگلی اور سرپرائزنگلی سندھ رینجرز بھی پی آئی اے ملازمین پہ ہمیں لاٹیاں برساتے ہوئے نظر آئے. اور یہ ابھی تک معمہ ہے جیسے بے نظیر کی اسیسینیشن ایک معمہ تھا کہ گولی کس نے چلائی, ہلاکت کیسے ہوئی. رینجرز بھی مکر گئی ہے, پولیس بھی مکر گئی ہے کہ جناب گولی ہم نے نہیں چلائی. یہ کون سے فرشتے تھے جو آگے. لیکن ایک بات اس میں بڑی واضح ہے کہ یہ ڈیسیجنز ہوئے, اس پہ بیٹھ کے میٹنگز ہوئی کہ ہم نے اس احتجاج کو کس طرح روکنا ہے اور اس میں یوز آف فورس ایک آپشن تھا جو کہ استعمال کیا گیا جس کی انڈیکیشن پرویز رشید صاحب نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے. یعنی کہ جو کچھ بھی آج ہوا وفاقی حکومت کے کہنے پر ہوا. جی بظاہر یہی ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کیونکہ سندھ رینجرز اگر وہاں پہ ڈپلائی ہوئی ہے اور سندھ رینجرز نے بھی فورس استعمال کی ہے تو وفاقی حکومت ڈائریکٹلی وزارت داخلہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. اور سیکرٹری ایویشن عرفان الہی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے وقت ڈی سی او راولپنڈی تھے اور جس طرح وہاں پہ جائے وقوع کو دھویا گیا آج یہاں سے بھی وہ ٹریسز ایویڈنس جو فورینسکس کے لیے چاہیے ہوتی ہے جائے وقوع کا نقشہ چاہیے ہوتا ہے وہاں سے سارے ٹریسز آج اسی طرح سے دھو دیے گئے.
ٹھیک ہے، آپ ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے ایک بار پھر سے بتا دوں کہ خبر جو بھی سامنے آئی ہے اس کے مطابق احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کر سکتے تجویز کس نے دی، اور فائرنگ کے آپشن کی تجویز سیکرٹری ایویشن عرفان الہی کی جانب سے دی گئی تھی، اور عرفان الہی کی تجویز تھی کہ فائرنگ کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت یہی عرفان الہی ڈی سی او راولپنڈی تھے، اور عرفان الہی کی ہدایت پر بے نظیر بھٹو کی شہادت کا جائے وقوع دھو دیا گیا تھا، اور آج بھی ملازمین پر گولیاں برسانے کے بعد جائے وقوع کو دھو دیا گیا. ذرائع کے مطابق یہی معلوم ہوا ہے کہ جو کچھ آج ہوا وفاقی حکومت کے کہنے پر ہوا، وفاقی حکومت کے علم میں تھا جو کچھ ہوا ہے، اور احتجاج کرنے والا پر فائرنگ کی جو آپشن تھی وہ دی گئی سیکرٹری ایویشن عرفان الہی کی جانب سے. ہمارے ساتھ ارشد شریف بھی موجود ہے، ان سے ایک بار پھر سے جانیں گے. ارشد، یہ آپ کی خبر ہے، بتائے گا اگر یہ آپشن دی گئی تو استعمال کرنے کی ہدایت کس نے دی؟ جی، ہدایت یوز آف فورس جب کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے تو اس میں جو انتظامیہ ہے اس کو احکامات آتے ہیں. جو وفاقی حکومت کی اس میں انوالومنٹ نظر آ رہی ہے وہ سندھ رینجرز کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ساری آپشن ڈسکس ہوئی تھی کہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے کسی بھی سٹیج تک حکومت جائے گی، اور اس کا اظہار برملا پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات نے باقاعدہ طور پہ آن ریکارڈ آ کے کیا تھا. اور آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں جس طرح سے فورس استعمال ہوئی ہے، یہ ساری آپشن وفاقی لیول پہ ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم نے آئینی ہاتھوں سے اس احتجاج کو روکنا ہے، اور اس کی پروپوزل سیکرٹری ایویشن عرفان الہی کی طرف سے آئی تھی. عرفان الہی وہی شخصیت ہیں جو ڈی سی او راولپنڈی تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے وقت، اور ان کے زیر نگرانی جائے وقوع کو دھویا گیا تھا. آج بھی جب ملازمین شہید ہوئے پی آئی اے کے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے جائے وقوع کو بھی دھو دیا گیا، اور رینجرز نے بھی ایک انکار کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ جی ہم نے گولی نہیں چلائی. پولیس بھی یہی کہہ رہی ہے. تو کون سے فرشتے تھے؟ جیسے بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کا معاملہ آج تک حل نہیں ہوا، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو بھی دبا دیا جائے، اور سندھ رینجرز اور سندھ پولیس دونوں اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے ہوئے کہاں پہ کہ ہم نے آئینی ہاتھوں سے اس کو نمٹنا ہے، ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے. اور جس طرح سے آج طاقت کا استعمال کیا گیا اس میں پی آئی اے کے ملازمین وہاں پہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد اس پہ بڑی زیادتی کے بجائے اس کے کہ سین آف کرائم کو پرزرو کیا جاتا، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے وقت کرائم آف کرائم سین کو دھو دیا گیا، آج بھی کرائم سین کو اسی طرح سے دھو دیا گیا تاکہ ان لوگوں تک نہ پہنچا جا سکے جنہوں نے یہ احکامات دیے کہ یہاں پہ ہم نے طاقت کا استعمال کرنا ہے، جس کی وجہ سے 2 پاکستانی شہری آج جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بہت شکریہ ارشد شریف ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی خبر سامنے یہ آئی ہے کہ فائرنگ کے آپشن کی تجویز سیکرٹری ایویشن عرفان الہی کی جانب سے دی گئی تھی. عرفان الہی نے تجویز دی تھی کہ فائرنگ کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ناظرین واضح ہے کہ وہی عرفان الہی ہے جو کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت ڈی سی او راولپنڈی تھا، اور عرفان الہی کی ہدایت پر ہی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے جائے وقوع کو دھو دیا گیا.